واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم۔ اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اس آیت میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کے سلسلے میں کچھ چیزوں کو ہمارے سامنے بتایا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز بتائی وبالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ یہ دوسری چیز تھی۔ پھر فرمایا وذی القربیٰ، کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اہل قرابت کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ یہ تیسری چیز تھی۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کرو، خوش خلقی سے کہنا، نرم کلامی، اچھی باتیں جسے کہتے ہیں۔ گزشتہ اسی پر بات چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ نے آپ کو جو نرم مزاج بنایا نا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اللہ کہتے ہیں نبی جی اگر آپ سخت ہوتے لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے صحابہ آپ کے پاس رہتے ہیں نا، یہ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ بظاہر کسی انسان سے، وہ غصے والا انسان ہے، سخت کلام کرنے والا انسان ہے، لوگ ڈر کی وجہ سے اس سے محبت دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں دل میں محبت نہیں ہوتی۔ ایک زمانے تک جب تک وہ عاجز ہیں یا ماتحت ہیں تب تک محبت دکھائیں گے، اور جب موقع ملے گا ساری نفرتیں باہر نکالتے ہیں۔ اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات ہم اتارنا چاہتے ہیں، اسے نرمی کے ساتھ ہم بتائیں، اسے پیار کے ساتھ ہم سمجھائیں۔ ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، سامنے کھڑا ہوا انسان بے نمازی ہے، وہ بے روزے دار ہے، وہ پوری طرح سے اللہ کا نافرمان ہے، لیکن میں اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ اسے محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ ذرا برابر بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ انسان نافرمان ہے، میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں پابند ہوں، یہ خیال بالکل بھی نہ آنے پائے، کیونکہ ہم بارہا اس واقعے کو سن چکے ہیں۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کہتے ہیں یہ وقت کے حافظ حدیث تھے، اور حافظ حدیث اس انسان کو کہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اتنا بڑا حدیثوں کا ذخیرہ جس کے سینے میں محفوظ ہو، اور جو قرآن کے حافظ ہو، اپنے شاگردوں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، جاتے جاتے انہوں نے ایک جگہ پہ اپنے شاگردوں کو رکا کے کہا کہ میرا اور آپ کا سفر یہاں کو ختم ہے، تم آگے چلے جاؤ، میں یہی رکتا ہوں۔ شاگردوں نے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں پانی بھرتے ہوئے ایک لڑکی کو میں نے دیکھا ہے، میرا دل اس پہ آ گیا ہے، میں یہی رکنا چاہتا ہوں، تم آگے چلے جاؤ۔ شاگرد حیران ہو گئے، بڑے بڑے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں ہیں، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے؟ اتنے بڑے وقت کے علامہ، لیکن کہتے ہیں لڑکی مجھے چاہیے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، تم جاؤ۔ بہت سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔
تو واپس شاگرد آ گئے، لیکن بہت پریشان تھے کہ اتنے بڑے اللہ والے یہ کیسے اس کے پیچھے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ارادہ کیا کہ شیخ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، واپس آئے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں جنگل میں ہے۔ جب جنگل میں جا کے شاگردوں نے دیکھا، شاگردوں کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ جس عصا پر ٹیک لگا کر وہ حدیث پڑھاتے تھے اس عصے کو لے کر وہ خنزیر چلا رہے تھے۔ وہ جنگل میں خنزیروں کی دیکھ بھالی کر رہے تھے۔ شاگردوں نے رونا شروع کیا کہ اللہ یہ نوبت ہمارے اپنے استاد کی آئے گی، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ قریب گئے، جا کر دیکھا تو دیکھتے ہی استاد نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کہا حضرت یہ آپ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ حافظ حدیث ہیں، حافظ قرآن ہیں، آپ کو کوئی آیت یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سارا قرآن بھول گیا ہوں، میرے سینے میں قرآن نہیں ہے۔ کہا کوئی تو آیت یاد پڑتی ہوگی؟ تو کہا ہاں، وَمَن يَرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، یہ قرآن کی کچھ ایسی آیت سنائی جس میں اللہ نے کہا کہ جو اپنے دین کو بدل دے پھر اسے قتل کر دو، وہ بہت بڑی گمراہی میں، ایسی آیت سنائی۔ کہا حضرت آپ اتنے حدیثوں کی حافظ تھے، آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ تو فرمایا مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے اسے قتل کر دو، بس اتنا ہی یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث یاد نہیں۔ تو رو کر شاگردوں نے دعا کی، حضرت کو بھی احساس ہوا۔ حضرت نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ شاگردوں نے کہا میں نہیں پتا، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے عیسائیوں کے گرجا گھر کو دیکھا، ان کے عبادت خانے کو دیکھا، اور اس میں لٹکے اس صلیب کو دیکھا، اور میں نے حقیر نگاہ سے کہا کہ تو یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ لوگ یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ نے کہا ہدایت تمہیں خود ملی ہے یا ہم نے دیا ہے؟ اس بات پہ فخر کی گنجائش ہی نہیں ہے، سامنے والے کو تم آخر کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اللہ نے وہاں سے اٹھا کے یہاں لا کے پہنچا تھا۔ اس لیے کسی کو ہم نصیحت کر رہے ہو نا، بعد میں زندگی بدلی، پھر دوبارہ قرآن یاد ہو گیا، حدیثیں یاد ہو گئی توبہ کے بعد، لیکن بتانا یہ ہے کہ کسی کو واقعی ہم نصیحت کر رہے ہو، نرمی ہو اس نصیحت میں، اخلاق ہو، پیار محبت ہو، سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ مجھے بددین اور بے دین سمجھ کے یہ میری نصیحت کر رہے ہیں، پوری محبت کے ساتھ، اور ذرا برابر بھی فخر دل میں نہ ہو کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں صحیح راستے پر ہوں، یہ غلط راستے پر ہے، یہ دل میں خیال نہ آئے۔ اللہ کہتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو۔ فرعون کے پاس گئی، اس سے میں نے کہا کہ فرعون ہے، اس زمانے میں اس نے کتنے بچوں کو ذبح کروا دیا، کتنے بچوں کو مارا، جو ایمان لائے جادوگر ان کو کیسے کیسے عذابات میں ڈالا، حضرت موسیٰ کو کتنا ستایا، اور اس سے آگے بڑھ کے اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ میں رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرو۔ سامنے والا نہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ غائب درجے میں وہ فرعون جیسے اعمال کر رہا ہے، لیکن فرعون سے جب نرمی کا برتاؤ کا اللہ حکم دے رہے ہیں تو سوچو ان مسلمان بھائیوں سے کتنا اچھا سلوک کرنی چاہیے۔ اس آیت کے ذیل میں بعض حضرات مفسرین نے لکھا کہ یہاں انسانیت کو کہا گیا ہے کہ ہر انسان کو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان نہیں ہے، وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ کافر ہے، مجوسی ہے، وہ سورج کی پوجا کرنے والا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے بھائیوں جب اس سے بات کرو نا تو اچھی بات کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، اچھی باتیں کرو، نرم کلامی ہو، یہ سمجھانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے، لیکن زبان میں مٹھاس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے جب کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے، ان کے دل میں شرمندگی آ گئی، ڈر گئے، اب اللہ کے رسول کے سامنے کیسے جائے، چھپنے لگے، وہ رسول اللہ کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ایک موقع پر رسول اللہ سفر میں ہیں تو ایک صحابی آگے کہنے لگے رسول اللہ فلاں عورت ہے جو پورے صحابہ کی دعوت کرنی چاہتی ہے۔ رسول اللہ صحابہ کے ساتھ گئے، جا کے بیٹھ کے ایک ہی لقمہ لیا تھا، صحابہ کچھ لقمے کھا گئے تھے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ کھانا روک دیں، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اثر ہو گیا، صحابہ کو نقصان ہوا، صحابہ کا خود رسول اللہ کو نقصان ہوا، لیکن جو صحابی درمیان میں تھے یہ بہت ڈر گئے اور بہت شرمندہ ہو گئے کہ میں نے درمیان میں بلایا تھا کہ رسول اللہ فلاں، میں نے تحقیق بھی نہیں کی، یہ دشمن ہو سکتی ہے، اس نے زہر ملایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میری وجہ سے رسول اللہ کو اور صحابہ کو تکلیف پہنچی ہے، تو چھپنے لگے۔ اللہ نے اس صحابی کی اس عمل کو دیکھ کر اللہ نے اس وقت میں رسول اللہ کو جو حکم دیا ہے، یہ محمد رسول اللہ سے خطاب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ رسول اللہ جس بندے سے غلطی ہو گئی ہے نا، فاعف عنہم، نبی جی اسے معاف کر دیں۔ پہلی بات اللہ نے کہا کہ فاعف عنہم، درگزر کر دے، معاف کر دے، واستغفر لہم، ایک تو آپ معاف کریں گے، دوسری بات ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ سے دعا کرنا اس کے لیے، یہ صحیح طریقہ ہے، سامنے والے انسان کو معاف کرنا، پھر اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا۔ رسول اللہ کو کہا گیا واستغفر لہم، اللہ سے معافی مانگو، آپ نے معاف کیا اور اللہ سے معافی مانگی، یہ دونوں چیزیں میری اور آپ کے درمیان میں ہیں، لیکن سامنے والا انسان جو شرمندہ ہے اسے کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے اسے معاف کر دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وشاورہم فی الامر، جب وہ چھپ کے بیٹھ رہا ہے اسے بلاؤ اور اس سے مشورہ کرو، اسے بات چیت کرو، اس سے اسے پتا چلے گا کہ رسول اللہ کو میرے بارے میں کوئی، اللہ کے رسول کو غصہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کو وہی محبت دکھا رہے ہیں جو پہلے سے رسول اللہ کرتے آئے ہیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ چاہے ہم چاہے جتنے بھی بڑے دیندار ہو جائیں، لیکن ہم کوئی بھی بات کریں نا، نرمی سے کہیں، سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ انداز ہمارا اگر غیر بھائیوں سے ہو جائے نا، ان کو ایمان سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم اس کو کوئی گندی نظر سے دیکھ کے، اسے ہم بہت برا انسان سمجھ کے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید اسلام میں یہی حکم ہے، اسلام میں یہی کہا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں سے تو محبت کرو، لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے نفرت کرو، شاید اسلام یہ سبق دیتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ قرآن صاف کہہ رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کی پابندی رکھنا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جسے ان کو حکم تھا اس کا حکم ہمیں بھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ان کو 2 نمازیں تھی، ان کی نماز کا طریقہ مختلف تھا، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ زکوٰۃ ان کو بھی تھی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ مختلف تھا، اپنی زکوٰۃ لے جا کے کسی جگہ پہ رکھتے تھے، آگ آ کے اسے لے لیتی تھی، یا کوئی دوسرا طریقہ تھا، اور معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کی زکوٰۃ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ یہ حکم ہمیں بھی ہے۔ ایک چیز یہاں نقطے کے طور پر میں اپنی بات کو اختصار سے عرض کر دوں، یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ نماز پڑھنے کا نہیں ہے، وہ نماز کی پابندی کرنے کا حکم۔ نماز پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن نماز کو قائم کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ ایک نماز بھی ہماری نہ چھوٹے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو جمعہ نماز پڑھنا ہے، یا رمضان میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، یا عید میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، کہا آپ کو ہر نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ 5 وقت نماز آپ کے ذمہ فرض ہے، یہ ہر حال میں سے، چاہے آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، چاہے آپ بیمار ہو، صحت مند ہو، اللہ کہتے ہیں نماز کو قائم کرو، لیکن اس سلسلے میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، اور جس میں رسول اللہ نے قیامت کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت رسول اللہ نے بتایا ان من اشراط الساعہ اضاعۃ الصلاۃ، کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت ہے نماز کو ضائع کر دیا جائے، لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کے سلسلے میں ہمیں بڑی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ بیماری کی حالت میں بھی رسول اللہ نے نماز نہیں چھوڑی، کسی بھی حالت میں کسی بھی انسان کو نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ اشارے کی نماز پڑھنے کا سکھایا گیا۔ جنگ کے میدان میں صحابہ نے اور تابعین نے نماز پڑھی ہے جنگ کے میدان میں، اور ہم اپنے دکان سے اٹھ کر نہیں آتے، کہا یہ وقت کاروبار گئے، اب نہیں جائیں گے، یہ وقت اچھے کمائی کا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں روزی میں برکت تو نماز سے آئے گی۔ فجر میں ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اسلام کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن کہتے اس کے نماز کے ساتھ تو ہمارے پاس کامیابی جڑے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی. سارے مسلمان نعرے لگاتے ہیں مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں کیا بات ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے. کب پڑھتے؟ جمعہ بڑے اہتمام سے پڑھتے. میرے بھائیوں، نماز کے سلسلے میں بڑی کوتاہی آج امت میں دیکھی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں امت کے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن مسائل کا حل یہاں ہے. کتنے آدمی ہماری مسجدوں میں جمعہ میں آ جاتے ہیں، یہ سارا مجمع اگر فجر میں آ جائے تو پھر امت کے مسئلے حل ہو جائیں. یہ سارا مجمع اگر فجر میں آ جائے پھر ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں سارے کم پڑ جائیں. ساری مسجدوں میں لوگ بھرنے شروع ہو جائیں، ہر نماز میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ آ جائیں، پھر اللہ کی مدد خود بخود اترنی شروع ہو جائے گی. رسول اللہ نے آخری موقع پر جو نصیحتیں رسول اللہ نے کی ہیں، اس وقت میں صحابہ نے جو سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز مت چھوڑنا، نماز ہرگز مت چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. یہ رسول اللہ کی آخری نصیحتوں میں سے ہے. کوئی انسان ہمیں 15-20 دن پہلے کہتا ہے ہمارے گھر میں فنکشن ہے، اسے بار بار ہم یاد کرتے ہیں، فلاں دن مجھے چھٹی کرنی ہے، فلاں دن مجھے کہیں نہیں جانا ہے. کوئی کہہ دے فلاں دن آپ کا کام ہے، کہا نہیں مجھے شادی میں جانی ہے، مجھے عقیقے میں جانا ہے، مجھے بڑی محبت سے بلایا ہے. روزانہ 5 مرتبہ اللہ کتنی محبت سے بلا رہے ہیں، لیکن ہمارے بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی محبت ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. 5 بار بلا رہے ہیں اللہ روزانہ، اور بیٹھی جگہ پر کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے، کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے، لیکن اس وقت میں نہ ہم جاگنے کو تیار ہیں، نہ اپنی جگہ سے اٹھنے کو تیار ہیں. اسی لیے جب اذان پر پابندی ہوئی، جو پکے مسلمان تھے ان میں تھوڑی سی ہلچل نظر آئی. باقی لوگوں نے سوچا کیا فرق پڑتا ہے اگر فجر میں اذان بند ہو جائے، ویسے بھی ہمیں صبح میں 9 بجے اٹھنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کیا کام باقی رہ گیا ہے. کافروں نے اس کی ضرورت محسوس کی. کیا اذان ہوتی ہے، یہ تو اٹھتے ہی نہیں ہے. ہمارے اپنے غیر عورتیں وہ صفائی کر رہی ہوتی ہیں، صبح 4:30 بجے 5 بجے گھروں کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی صبح 9-10 بجے ہوتی ہے. اتنے بجے اٹھ کے مسلمان کہتے ہیں آج میری نیند مکمل نہیں ہوئی، میرے سر میں درد ہو. اذان کس کے لیے دی جا رہی ہے اور کس کا نام لیا جا رہا ہے اذان میں، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ کے گھر سے سامنے گزرنے والا ایمان والا وہ کہتے نہیں میرے لیے اذان نہیں ہے، وہ دوسرے کے لیے وہ گزر جاتے ہیں. کاروباری کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنی آتی ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا. جمعہ کے دن اہتمام سے غسل کر کے تیار ہوتے ہیں، مجھے آج نماز پڑھنی ہے. یہ اہتمام تو ہر نماز کے لیے ہونا تھا. جو چھوٹے ہم اپنا کمرہ بنا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا کمرہ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کمرے میں جو بیت الخلا ہم بناتے ہیں یہ بہت اچھا ہو. ہماری ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جو کمرہ بنایا جا رہا ہے اور ہماری حاجت پوری کرنے کے لیے جو بیت الخلا بنایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہو. ہماری قبر کو اچھی بنانے کی ہمیں فکر نہیں. کل قیامت میں اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. پورا چہرہ بنا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، لباس آ گیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز نہیں ہے. رسول اللہ کہتے ہیں ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے. تم مسلمان ہو اس کی علامت ہی نماز ہے. نماز چھوڑ کے کون سے مسلمان. اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب ساری پوری جگہ پر گرم ماحول گرم ہے، شہادت آنکھوں کے سامنے ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے جمع کر رہے تھے. کبھی چھوٹے بچے کو اٹھایا تھا ہاتھ میں جس کے حلق میں تیر مار دی گئی تھی، معصوم بچہ ہے، اسے لا کے رکھ رہے ہیں ایک ایک لاش کو. حضرت حسن کے بیٹے زخمی حالت میں، بہت خوبصورت ہے، علماء نے لکھا بڑے خوبصورت ہے. جب زخم لگا خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، انہوں نے اپنے چاچا کو بلایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گئے اور ان کو اٹھا رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جوان لاش کو اٹھایا ہوا تو وہ کہہ رہے تھے چاچا بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے. یہ رسول اللہ کے گھرانے کے افراد تھے. اتنے سارے لاشیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہیں.
گھر میں ہمارے کسی کا انتقال ہو جائے نا، جنازے کی نماز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی وقت میں فرض نماز پڑھنے کا ہمیں خیال نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ملکوں سے سفر کر کے جنازے کی نماز کو آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر سے مسجد میں آ کے فرض نماز نہیں پڑھتے۔ تو فرض کفایہ ہے جس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کیا جانا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت میں بھی ہمیں اللہ کا خیال نہ آئے۔ جو انسان مر گیا ہے، یہ اب اس کی زندگی کا ایک سبحان اللہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اسے میں دفن کر کے آ رہا ہوں۔ اب واپس آنے کے بعد گھر میں بیٹھ کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے، میری نماز کی ذمہ داری بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، میں اس کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا، اس بارے میں خیال نہیں آتا۔ بہت زیادہ اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ پورے ایمان والے بھائی اگر یہ طے کر لے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، پھر اللہ دیکھو امت کے مسئلے کیسے حل کریں گے۔ بہت آسان ہے اللہ کو منانا، لیکن ہمارے پاس پابندیاں نہیں ہیں۔ اس چیز میں تو بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ صحابہ رو رہے تھے موت کے وقت میں، تابعین میں، بلکہ امت کی ایسی عورتوں کو زمانے نے نقل کیا ہے کہ رو رہی ہیں، آخری وقت ہے، 30 سال کا عرصہ انہوں نے عبادتوں کے ساتھ گزارا، نوافل کے ساتھ گزارا ہے۔ جب مرتے ہوئے وہ رو رہی ہیں، ان سے جب کہا گیا کیوں رو رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد نماز نہیں ہے اس لیے رونا آتا ہے۔ مرنے کے بعد نماز نہیں ہے اس لیے رونا آ رہا ہے، قبر میں نماز نہیں ہے، جنت میں نماز نہیں ہے۔ تو روتے ہوئے بعض صحابہ نے کہا تھا اللہ اگر کسی کو نماز کی جنت میں جا کے اجازت مل جائے نا، مجھے نماز دے دینا، مجھے جنت میں نماز کے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ یہاں ایک انسان نماز پڑھ کے دوسری اذان سنتے ہی کیا اتنا جلدی نماز آ جائے گا، وہ نماز سے بیزاری کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے منادی جب مؤذن اذان دے رہے ہیں اسے سن کے وہ بیزار ہو جاتے ہیں، ارے تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ساؤنڈ کم کر کے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پورے صدمے میں تھے، لاشوں کو جمع کیا تھا، اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ اگر تو اس حال میں بھی راضی ہے نا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت میں انہوں نے کہا تھا بھائیو نماز پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک لینا۔ انہوں نے کہا نہیں نماز تو پڑھ، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں تمہیں ختم کرنا ہے۔ حضرت حسین کو پتہ ہے میں نماز پڑھنے سے اب یہ مجھے شہید کر دیں گے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، خون سے بھرا ہوا میدان ہے، اپنوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ کہا یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی۔ میرے بھائیوں طے کر لو آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا بات اللہ کہتے ہیں مجھے اس عنوان کو ختم کرنی ہے اگلی جمعہ، اس وقت میں آپ کے درمیان میں اس کیفیت کے ساتھ تفسیر نہیں ہوگی، اعلان تو آپ کے سامنے آیا ہے، مزید مجھے اعلان کرنی ہے، لیکن اس آیت کو ہم ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت مختصر آپ کے سامنے اس سلسلے میں یہ کہوں گا، جس مال کو ہم سمجھتے ہیں نا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور اس میں سے صرف 2.5% اللہ چاہتے ہیں۔ آج صحیح معنوں میں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر مالدار انسان یہ طے کر لے کہ مجھے صرف زکوٰۃ دینا ہے، تو مسلمانوں کی اور امت کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ اور جو بچیاں راستے پر یا دوسروں کے حوالے ہو رہی ہیں، جن کی شادیاں برسوں سے نہیں ہو رہی ہیں، جو اپنے گھروں میں یا اپنی جوانی کو غیروں کے حوالے کر رہی ہیں، صحیح معنوں میں ہمارا مال صحیح جگہ پہ لگ جائے نا، امت کی بچیوں کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر حق ادا نہ کیا تو بڑی وعید ہے۔ رمضان میں آپ اس عنوان پر بہت سنیں گے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا بہت حق ادا کیا، خوب خرچ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رات میں رسول اللہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اللہ کے رسول کچھ ہی پیسے تھے جسے لے کے مدینے کی گلیوں کے چکر لگاتے، پھر آ کے بیٹھ جاتے، کوئی نہیں مل رہا ہے، پھر آتے، پھر جاتے، پھر آتے۔ اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل دے کے بھیجا، جا میرے محبوب سے وہ پیسے لے لینا، ورنہ ساری رات گزر جائے گی، میرا محبوب بستر پہ نہیں آئے گا۔
امی جان نے پوچھا تھا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ سو کیوں نہیں رہے ہیں؟ رسول اللہ نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا چاندی کا اوقیہ نکال کے بتایا تھا، یہ میرے پاس ہے، اگر میں مر گیا، کوئی اس کا محتاج باقی رہ گیا، کسی حق والے کو میں نے حق ادا نہیں کیا اور میں دنیا سے چلا گیا، مجھے ڈر لگتا ہے میرے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے۔ مال میں اللہ نے حق رکھا ہے، لوگوں کے حقوق رکھے ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں میرے بھائیوں، رمضان آ رہا ہے، آپ اہتمام سے خیال کرتے ہیں کہ ان کی عید اچھی گزر جائے، اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ ان کا رمضان اچھا گزر جائے۔ سحری کے لیے ان کے دسترخوان خالی ہوتے ہیں، افطاری میں ہمارے دسترخوان میں 10 سے 12 چیزیں، تب بھی ہم سوچتے ہیں یہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن کم پڑ گیا ہمارے دسترخوان پہ۔ پڑوس میں بیٹھے ہوئے بچے مسجدوں کے پاس کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں، کوئی کچھ دلا دے تو امی کو لے کے چلے جائیں، کوئی کچھ دے دے تو ہمارے دسترخوان پہ 2-3 چیزیں آ جائیں گی۔ یا بہت سارے ہیں جو صرف پانی رکھے اپنی افطاری پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس مال کے سلسلے میں بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی یا دوسرے طریقے سے امت کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ سارے بنی اسرائیل کو حکم تھے، لیکن ان کا یہ شیوا رہا ہے، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑتے آئے، اللہ کے احکام کو توڑتے آئے ہیں۔ اس بات کو اللہ نے آگے فرمایا ثم تولیتم، اس حکم کے بعد اللہ کہتے ہیں اتنی ساری چیزیں تمہیں کہا گیا، ثم تولیتم، لیکن تم پھر گئے۔ ان کے آبا و اجداد کے سلسلے میں بنی اسرائیل سے، رسول اللہ کے زمانے کے بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ وہی تمہارے آبا و اجداد کا طریقہ، وہ پھر گئے، انہوں نے عمل نہیں کیا، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے ہی تھے جو اس میں سے عمل کرنے والے تھے، وانتم معرضون، اور اس طرح ہٹ جانا یہ تمہاری معمولی باتیں ہیں، یہ تو تمہاری زندگی کا معمول بنا ہوا تھا، شیوا تھا تمہاری زندگی کا۔ اللہ کا حکم کو پورا کروانے کے لیے پہاڑ کو تمہارے اوپر لٹکا دیا گیا، تب تم نے کہا کہ ہاں ہم عمل کریں گے۔ جب یہ چیز ہٹائی گئی پھر تم نے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو توڑا، بلکہ جب اللہ کہہ رہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، ان کی عبادت بھی کی جا سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہنا شروع کر دیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی بھی پوجا کی جا سکتی ہے۔ یہ سب کھلی طور پر، اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی انہوں نے بڑی کی ہے۔ یہ احکام ہمارے لیے بھی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، یتیموں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، اچھی بات ہو، نرم کلامی ہو، خوش اخلاقی ہو، اخلاق والی زندگی ہو، یہ سارے، اور اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ سارے احکام ہمارے لیے بھی۔ یہ پوری طرح سے جو ہماری تفسیر گزری ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے اتنے دنوں میں جو تفسیر ہماری ہوئی ہے، سورہ بقرہ ہم نے شروع کیا، سورہ فاتحہ کی